الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے دو مختلف مقامات کی دو آیات کریمہ ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سچی محبت اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے ان سے ہم نے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے. آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام کی ذات گرامی سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ محبت کے اعلیٰ معیار کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے. زبانی محبت کافی نہیں ہے، صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلے میں اپنی محبت کا اظہار کریں. اور محبت بھی ثانوی درجے کی نہیں بلکہ پہلے درجے کی محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا یہ معیار بتلایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت ہم اپنی جان سے زیادہ کریں. ہماری جان یا پھر دنیا میں ہم جن جن چیزوں کو چاہتے ہیں ان تمام چاہی جانے والی چیزوں میں پہلا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا ہے. یعنی ہم مال کو پسند کرتے ہیں، ہم اولاد کو پسند کرتے ہیں، ہم جاہ و منصب کو پسند کرتے ہیں، بینک بیلنس کو پسند کرتے ہیں، اعزا و اقارب کو پسند کرتے ہیں، بیوی بچوں کو پسند کرتے ہیں، جان کو پسند کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہونی چاہیے. سوچنے کا مقام ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور پیسوں سے محبت نہ کریں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ پیسے جمع نہ کریں، بینک بیلنس قائم نہ کریں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ کوٹھیاں نہ بنائیں، اپنے لیے رہنے کے لیے گھر نہ بنائیں. نہیں، کہا کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے دنیا میں،
بیوی بچوں کی ضرورت ہے، فطری محبت پیدا ہونی چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، جمع کرنے اور جمع رکھنے کی بھی ضرورت ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ تمام چیزیں یقیناً چاہی جانے والی ہیں، چاہیے آپ ان سے محبت کیجئے، ان کا جتن کیجئے، ان کی دیکھ ریکھ کیجئے، مگر دوسرے درجے میں۔ پہلا درجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کہا کہ ان چیزوں کی محبت لازمی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت پہلے درجے کی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے اولاد ہو، چاہے آپ کے بیوی بچے ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کی تجارت ہو، چاہے آپ کا بینک بیلنس اور آپ کی کوٹھیاں اور آپ کے گھر ہوں۔ اگر اسی آیت میں کہا کہ اگر ان چیزوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ حکم دیا گیا کہ محبت کرنی چاہیے اور اعلیٰ درجے کی کرنی چاہیے، اگر نہیں کیا، اگر محبت نہیں کی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ محبت کرنی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے خوش ہوں، اللہ آپ سے خوش ہوں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے بدلے اس کا بہترین نتیجہ چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہا اگر اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر آپ اللہ کو چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو پھر میری اتباع کرو۔ اتباع کے لیے، اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ضروری ہے محبت دل میں ہو۔ اگر محبت نہ ہو اطاعت میں کمی آئے گی۔ جس قدر محبت ہوگی اسی قدر اطاعت کا جذبہ انسان کے اندر بڑھے گا۔ بار بار حکم دیا گیا، حکم محبت کا، حکم اطاعت کا، حکم فرمانبرداری کا، اور اطاعت اور فرمانبرداری محبت صرف ظاہری نہیں، صرف دعوے کی حد تک نہیں، صرف زبانی نہیں، بلکہ کہا دل سے محبت ہو، جان سے زیادہ محبت ہو، دنیا کی ہر شے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر محبت ہو، اور اول درجے کی ہو، اعلیٰ درجے کی ہو اور معیاری ہو۔ صرف زبانی محبت کافی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایمان کا لازمی جز کیوں قرار دیا گیا؟ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ اور سیرت نبویہ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، پہلی چیز تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ وہ ذات ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، ضروری ہے کہ آپ بھی محبت کریں۔ یہ حکم کافی ہے ہمارے لیے، یہ حکم کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وجہ محبت بیان فرمائی۔ کہا کہ ہم نے اس شخص سے، اس ذات گرامی سے، اس بڑی عظیم شخصیت سے محبت کرنے کا حکم ہم اس لیے دے رہے ہیں
کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتی ہے، بے پناہ محبت کرتی ہے، دل سے لگاؤ رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن نے کہا یہ وہ ذات ہے جو امت کے کسی بھی امتی کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، رشتہ داروں کو نہیں، اپنوں کو نہیں، اقربا اور قریب میں رہنے والے اعزاء کو نہیں، بلکہ کہا کہ امت کے ایک ایک فرد، ہر ایک سے محبت، انتہائی محبت، اور اس قدر محبت جو نہیں چاہتے کہ میرے امت کے کسی بھی فرد کو تکلیف پہنچے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عزیز علیہ ما عنتم۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جسے اپنی اولاد سے شدید محبت ہو اور اس کے نقصان کو گوارا کرے؟ نہیں۔ ہم کو ہماری اولاد یا ہماری جس چیز سے بھی محبت ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اسے نقصان پہنچے، اسے تکلیف پہنچے۔ یہ وہ رسول کی ذات ہے جو اپنی امتیوں کو اتنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے۔ دوسری چیز کہا ان کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جس سے امت کو فائدہ پہنچے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نہیں چاہتے کہ کوئی موقع ایسا آئے جس میں امت کو فائدہ پہنچنے والا ہو اور نہ پہنچایا جائے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہم جسے چاہتے ہیں اسے فائدہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی تھی، آپ اپنی امت سے ایسے محبت کرتے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی ذات گرامی سے امت کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمدردی، خیر خواہی، آپ کے اندر ہمدردی ایسی تھی، خیر خواہی ایسی تھی کہ امت کے ہر فرد کو ساتھ آپ ہمدردی چاہتے تھے، آپ خیر خواہی چاہتے تھے۔ ظاہر بات ہے جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جو یہ چاہتا ہو کہ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کو عام کرے، لوگوں بتاؤ کیا یہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے؟ یہ ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے۔ اپنوں سے زیادہ اس نے امت کو چاہا، اپنی ذات سے زیادہ اس نے اپنوں کو چاہا، محبت کو عام کیا، خیر خواہی کے جذبے کو عام کیا۔ اور پھر قرآن و حدیث پڑھنے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس محبت کرنے کی جو بنیادیں ہیں، ہمارے پاس محبت کرنے کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھری اترتی تھی۔ ہمارے پاس محبت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس محبت کی بنیاد اور معیار خوبصورتی ہے۔ ہمارے پاس کسی سے محبت کرنے کا معیار اور بنیاد فن اور کمال ہے۔ ہمارے پاس کسی سے محبت کرنے کا ایک معیار اور اس کی بنیاد احسان ہے۔ کوئی چیز خوبصورت ہو، کوئی جگہ خوبصورت ہو، کوئی انسان خوبصورت ہو، اور دنیا کی مخلوقات میں
कहीं भी कोई भी चीज खूबसूरत हो, इंसान उसे चाहता है, दिल उसकी तरफ माइल होता है। किसी ने किसी पर कोई एहसान कर दिया, चाहता है, दिल चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए। किसी ने कपड़ा पहना दिया, किसी ने पैसे दे दिए, किसी ने जान बचाने का जरिया इख्तियार कर दिया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कर दिया जिसकी वजह से इंसान को फायदा हो, उस एहसान के बदले उससे मोहब्बत करता है। फन, कमाल, कारीगरी, इंसान उससे खूबसूरत उस चीज से मोहब्बत करता है। कोई डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अपने फन में माहिर है, इलाज अच्छा करता है, लोग उसके पास जोख दर जोख जाएंगे उसके पास। ये नहीं देखेंगे उसकी शक्ल कैसी है, उसकी सूरत कैसी है, बस उसके फन से, उसके कमाल से और उसकी फनकारी से मरूब होकर उसी के पास जाएंगे, उसी से मोहब्बत पैदा होगी। एक डॉक्टर अपने फन में, एक इंजीनियर अपने फन में, एक आलिम अपने फन में, एक उस्ताद अपने फन में, एक शागिर्द अपनी सलाहियत में किसी न किसी वजह से अपने फन का इजहार करता है, उससे मोहब्बत पैदा होती है। ये बुनियादें हैं हमारे पास। खूबसूरती मोहब्बत की बुनियाद है, फन और कमाल खूबसूरती की बुनियाद है, मोहब्बत की बुनियाद है, एहसान मोहब्बत की बुनियाद है। कहा जाता है, अहले इल्म कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी हमारे पास जो बुनियादें हैं उन बुनियादों पर बदरजे अतम खड़े उतरते हैं। आपकी खूबसूरती बेमिसाल, आपका कमाल बेमिसाल, आपका फन बेमिसाल और आपके एहसानात गिने नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर। अहले इल्म कहते हैं ये जमाल है, ये कमाल है और ये नवाल है। ये तीन बुनियादें हैं जिन बुनियादों पर इंसान मोहब्बत करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन चीजों पर बदरजे अतम मौजूद है। आपकी खूबसूरती आप पढ़कर देखिए, अहादीस नबविया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सरापा मौजूद है। आपका चेहरे अनवर कैसा था, आपके दंदाने मुबारक कैसे थे, आपके होंठ, आपके सर के बाल, आपकी रीशे मुबारक, आपका जिस्म अथर, आपकी कदकाठ, आपके चाल, आपके चलने का तरीका, अल्लाहु अकबर, एक एक चीज मौजूद है। हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े हैं, आपकी शान में अशार लिखे हैं। वो शायर इस्लाम थे। अहद रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में अशार उन्होंने कहे हैं। उन अशार में से बाज़ शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और आपके जमाल में लिखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए, आपकी खूबसूरती बयान करते हुए हजरत हस्सान इब्न साबित ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने खुदा की कसम मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। हुजूर के सामने ये फरमाया, खुदा की कसम मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा, और खुदा की कसम आज तक किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं जन्मा। ये हुजूर की तारीफ। लोगों जो हुस्न पर मरते हैं, जिनको खूबसूरती पसंद है, जिनको नफीस और अच्छी अशिया पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती पर मर मिटी। कुरान का हुक्म, रसूल का हुक्म, अहादीस नबविया का पैगाम कि अगर मोहब्बत की जानी चाहिए
رسول اللہ کی ذات گرامی سے کی جانی چاہیے، اور ان کی بنیاد، جن بنیادوں پر آپ محبت کرتے ہیں، ان بنیادوں پر یہ کھرے اترتے ہیں۔ سب سے بڑی شہادت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ فرمایا دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے، حسن یوسف مشہور ہے، اور قرآن نے خود گواہی دی ہے، قرآن نے خود گواہی دی ہے کہ ایسا حسن تھا کہ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی تھی۔ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیے۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی کو ان کی سہیلیوں نے یہ کہہ کر تانا دیا تھا کہ ایک غلام پر مر مٹ گئی، ایک غلام جو تمہارے گھر میں کام کر رہا ہے اس کے اوپر تم فریفتہ ہو گئی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ تانا دینے لگی تھی۔ اس موقع پر ہم سب جانتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے سبھی عورتوں کو جمع کر کے یہ بتانا چاہا تھا میں جس شخص پر فریفتہ ہوں وہ حسن کی ایسی بے مثال شخصیت ہے جس کو اگر تم نے بھی دیکھ لیا اور اس نظر سے دیکھ لیا، خدا کی قسم تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ ہوا بھی واقعہ ہمارے سامنے مشہور ہے۔ ایک ایسی دعوت ترتیب دی گئی جس میں عزیز مصر کی بیوی کی تمام سہیلیاں موجود تھیں، عمراء کے طبقے کی تمام خواتین موجود تھیں، ہر ایک کا حسن اپنی جگہ بے مثال تھا، ہر ایک حسین و جمیل شہزادی تھی، ملکائیں تھیں، اور سب سج دھج کر اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دعوت خاص تھی، اور اس میں اسی دعوت کے موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے موقع پر سامنے کیا تھا جب سب کے ہاتھ میں پھل تھے اور سب کے ہاتھ میں چاقو اور چھری تھی، سب کھانے میں مصروف تھے، اور ظاہر بات ہے اعلیٰ قسم کا کھانا ہو، دسترخوان ہو، نفیس غذائیں ہوں، معیاری غذائیں ہوں، اور ملکہ کا دستر ہو، دسترخوان ہو، ایسے موقع پر آپ سوچ کر دیکھیے لوگ کھانے میں کتنے مصروف ہوں گے۔ ایک ایسے موقع پر جب دعوت عروج پر تھی، سب کا دھیان کھانے پر تھا، سب کے ہاتھ میں چھری تھی، سب کے ہاتھ میں پھل تھے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ۔ جب سب کے ہاتھ میں پھل تھے، سب کے ہاتھ میں چاقو اور چھری تھی، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے کہا۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ کھانے میں مصروف عورتوں نے جب اس جاتے شخص کو اور اس گزرتے شخص کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، مبہوت ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زبان سے نکلا تو صرف یا اللہ نکلا، اور جیسے ہی کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ کس کے سلسلے میں؟ کس کے سلسلے میں؟ حضرت یوسف کی خوبصورتی کے سلسلے میں۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی سہیلیوں کو یہ بتلانا چاہتی تھی کہ میں جس پر فریفتہ ہوں وہ معمولی حسین نہیں ہے، وہ معمولی انسان نہیں ہے، کہنے کو تمہاری نظر میں وہ غلام ہے، میری نظر میں کیا ہے، میری نظر میں اس کی خوبصورتی کیا ہے، تم کیا جانتے۔ قرآن نے کہا جب وہ عورتیں آئیں، جب ان عورتوں نے دیکھا، دیکھتی رہ گئی، پھل کاٹ رہی تھیں، پھل کٹ گیا، ختم ہو گیا، انگلیاں شروع ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی صرف حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
حضرت عائشہ فرماتی ہیں عزیز مصر کے محل میں ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر وہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے اپنی انگلیاں نہیں کلیجہ کاٹ لیتے. یہ خوبصورتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا سراپا خوبصورت تھا، آپ کا چال، آپ کی چال، آپ کے چلنے کا طریقہ خوبصورت، جسم کا ایک ایک عضو انتہائی مناسب، انتہائی خوبصورت، چہرے انور چمکتا اور دمکتا ہوا. آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کے سلسلے میں بعض صحابہ یہ کہتے کہ آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان ہلکا سا خلا تھا، ہلکی سی جگہ خالی تھی، اور اس خالی جگہ سے آپ کے مسکرانے پر روشنی پھوٹتی تھی. یہ تھی خوبصورتی آپ کی. آپ کا چہرہ انور، آپ کے بال اور آپ کا جسم اقدس، جسم اطہر انتہائی نفیس اور انتہائی خوبصورت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی پسینہ نہیں تھا، مشک اور عنبر سے زیادہ خشک لیے ہوئے پسینہ تھا. حضرت انس کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرمی کی دوپہر میں یا عام طور پر دوپہر میں چمڑے کا ایک بستر تیار کرتے، اس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے. جب آپ آرام فرماتے، گرمی کے ایام ہوتے، آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا، تو آپ سو کر اٹھنے کے بعد، آپ کے آرام کر اٹھنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جاتی اور اس چمڑے کے بستر پر جو پسینہ ہوتا تھا اسے جمع کرتی تھی، جمع کر کے شیشے پہ لگا کر رکھتی تھی اور اپنے عطر میں ملایا کرتی تھی. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس پسینے کو شادیوں کے موقعوں پر آپ کے اس پسینے کو عطر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جب آپ کا انتقال ہو تو یہی پسینہ اور یہی خوشبو ان کے کفن میں لگائی جائے. یہ خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس قدر خوبصورت شخصیت تھی، انتہائی خوبصورت ترین انسان تھے. لوگوں، اگر خوبصورتی پر مرنا ہی ہے، خوبصورتی پر مٹنا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ ان کی خوبصورتی پر مر مٹیں. قرآن نے کہا کہ یہ محبت کی جو بنیادیں ہمارے پاس، احادیث نبویہ میں کہا گیا محبت کی جو بنیادیں ہمارے پاس ہیں، ان بنیادوں پر یہ کھرے اترتے ہیں. آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ کامل درجے کا دین تھا. اگر فن اور کمال پر ہمیں محبت کی جانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کی جائے. آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس میں کسی قسم کا نقص نہیں تھا، کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کجی نہیں ہے. قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر احسان پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا کے محسن اعظم ہیں، محسن انسانیت ہیں. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا، لوگوں کے ساتھ احسان کا پیغام دیا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا سبب دیا، اور ساری زندگی آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ احسان ہی احسان کیا. اگر ہم خوبصورتی پر مرنا چاہتے، اگر ہم کسی کے احسان پر مرنا چاہتے، اور اگر کسی کے فن اور کمال پر مرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان بنیادوں پر بدرجہ اتم موجود ہے. آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی امت سے بے پناہ محبت کی.
ہمارے پاس آپ علیہ السلام سے محبت کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں اپنی ایک ایک امتی سے محبت کی۔ کیسے کیسے مواقع آئے جب آپ علیہ السلام اپنا فائدہ حاصل کر سکتے تھے، اپنے لیے سب کچھ کر سکتے تھے، اپنے بلند مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی لیے سب کچھ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ امت کی فکر کی۔ آپ نے معراج کا واقعہ بار بار سنا ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے، کیا وہ کام اتنا آسان تھا؟ کیا وہ کام جو آپ نے امت کے لیے کیا آسان کام تھا؟ آپ علیہ السلام کا جو مقام بلند ہوا، جو مرتبہ بلند ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، سلامتی نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی سلامتی نازل ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بلند مقام پر فائز ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کے قریب ہو گئے، معراج پر پہنچے، وہاں پہنچے جہاں جبرائیل امین نہیں پہنچ سکے، وہاں پہنچے جہاں تک کوئی اب تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہنچ کر بھی اپنے بلند ترین مقام کے باوجود اپنی امت کو ساتواں آسمان میں بیٹھ کر زمین پر رہی امت کو یاد کر رہے ہیں، قربانی کے موقع پر امت کو یاد کیا۔ قرآن نے کہا آپ امت کو یاد کرتے کرتے آپ اپنی جان ہلکان میں ڈال دیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے آپ نے صرف اپنے امتیوں کو یاد، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، جب لوگوں کو چھوڑ کر اپنوں کو چھوڑ کر جانا تھا، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت تھا، اس موقع پر جائیداد کی فکر نہیں، مکان چھوڑنے کی فکر نہیں، دنیا چھوڑنے کی فکر نہیں، فکر صرف اس بات کی میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ قرآن نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت کا حکم دیا ہے۔ محبت کا حکم دیا ہے تو اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ آپ سے محبت کرتے، آپ کی ذات امت کے ایک ایک فرد سے محبت کرتی، ان کو فائدہ پہنچانے کی فکر، ان کو تکلیف سے بچانے کی فکر، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے معاملے کا فکر، اور پھر ہمیشہ اس امت کو ہر طریقے کے نقصان سے بچانے کی فکر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس قدر امت کو چاہتی ہے تو پھر ہمارے سامنے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ ہم ویسے ہی رسول اللہ سے محبت کریں، اعلیٰ درجے کی محبت کریں، معیاری محبت کریں، دعوے کی حد تک محبت نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات گرامی سے اعلیٰ قسم کی اور اول درجے کی محبت کریں۔ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کن بنیادوں پر محبت کرنے کا حکم دیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی ذات گرامی سے محبت کیسے کی، اور اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے تو اگر ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوں گے، اور اگر ہم نے محبت کی اور ان تقاضوں کو پورا کیا اللہ ہم سے کتنے خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی ذات گرامی سے اعلیٰ، اول اور معیاری درجے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا